قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا سید الشہداء، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا حسین، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سقائے سکینہ، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر۔ تو جناب، اس وقت میں ملک عراق کے شہر کربلا کے اندر بین الحرمین میں موجود ہوں۔ بین الحرمین کیا ہے؟ جناب حرم امام حسین مظلوم کربلا اور حرم جناب حضرت عباس علمدار کے درمیان کا ایریا بین الحرمین کہلاتا ہے۔ میں اس وقت اسی بین الحرمین میں موجود کھڑا ہوں۔ یہاں بین الحرمین کے اندر سرائے برائے زائرین بنے ہوئے ہیں، زائرین کے لیے پانی کے فوارے اور چشمے بھی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی اشیاء خورد و نوش کے لیے ارد گرد اس کے بازار بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس بین الحرمین میں عیدین کے موقع پر نماز کے اجتماعات بھی یہی بین الحرمین میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ محرم کے ایام میں کروڑوں کا اجتماع جو اس 5 یا 4 ایکڑ کا یہ جو ایریا ہے اس کے اندر سما جاتا ہے۔ اربعین ہو یا محرم کے ایام ہوں، باہر سے آئے ہوئے ایران، عراق اور خصوصاً پاکستان سے یا دیگر ممالک سے آنے والے زائرین کا اتنا بڑا اجتماع اسی بین الحرمین کے اندر آ کے سما جاتا ہے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ خاص طور پر یہاں بین الحرمین میں بہت ہی خوبصورت کھجور کے درخت پیڑ لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ڈیکوریشن پیسز اور لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور جہاں کا اس بین الحرمین میں لگایا گیا جو ماربل یا فرش ہے اس کی ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے، اور بہت ہی صاف ستھرا ماحول یہاں کا ہے جناب۔ تو خاص طور پہ جب محرم یا سفر کے ایام ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کے طور پر یہاں وہ ایام جن کی کوئی مناسبت ہوتی ہے، جیسے محرم کے ہیں یا سفر کے ہیں، یہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کی عکاسی کرنے کے لیے، جیسے اسیران کربلا، ایام فاطمیہ، محمل وغیرہ، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر، یہ اس طرح کے دیگر نقشجات یا واقعات کی وہ عکس بندی کرتے ہیں اسی بین الحرمین کے اندر۔ تو جناب، ایک طرف حضرت امام حسین اور دوسری طرف حضرت عباس کا حرم ہے۔ وہ حسین جس کے بارے میں فرمان رسول ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور دوسری طرف جناب حضرت عباس علمدار کا حرم ہے۔ یہ نینوا کی وہ سرزمین ہے جہاں پر حق و باطل کا معرکہ ہوا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آخر حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو حق و باطل کے اس معرکے کا آج سے 1400 سال پہلے اسی جگہ پر معرکہ ہوا تھا۔ تو کیا اس وقت کی حالات ہوں گے کہ جس میں ایک طرف سے آواز آ رہی ہوگی العطش العطش، اور دوسری طرف سے مارو مارو کی آوازیں ہوں گی، ایک طرف سے حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں ہوں گی، تو دوسری طرف سے جیتو اور لوٹ لو تبرکات آل رسول کے۔ تو یہ کیا واقعہ ہوگا، کیا مرحلہ ہوگا اس وقت کا، اگر انسان سوچے تو میرا خیال ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو جناب، میری اس بین الحرمین کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی دعا ہے اس رب ذوالجلال سے کہ اس توسل کے ساتھ جناب امام حسین علیہ مقام کے توسل سے کہ ہر مومن کی جائز حاجات بمطابق شریعہ جو ہے وہ مولا پوری فرمائے، اور ہر ایک کو زیارت جناب حسین علیہ السلام کا شرف نصیب فرمائے۔ تو جناب، میری آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔